بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے 7 حج کیسے کیے۔ اس میں واقعہ یہ ہے کہ ہر حج میں میرے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے، لیکن سب کو میں اسی ایک ویڈیو میں آپ کو سامنے عرض کروں گا تو وہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ اس لیے جو میرے لیے سب سے عزیز ہے، جو سب سے افضل ہے، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے یہ 6 حج سے بڑھ کر میرے لیے جو 7واں حج ہے وہ کون سا ہے، تو میں وہ واقعہ بڑی کوشش کی ہے میں نے اس پہ کہ کون سے والا ہر حج میں ہی میرے لیے بہت قیمتی میں نے کیا، مشکل سے یہ کام کیا ہے، آزمائش ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو 7واں حج میں سمجھتا ہوں نا، جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا مزیدار ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ 2013 میں پہلا حج کیا تھا احرام باندھ کے، 2014 میں پھر میں نے احرام باندھ کے حج کیا تھا، 2015 میں پاکستان تھا، 2016 میں پھر میں نے کام کیا تھا جس میں مینا مزدلفہ میں موجود تھا۔ پھر 2000 کے بعد 17 میں نے میٹرو ٹرین پہ کام کیا تھا جس میں میں نے مزدلفہ میں بھی رہا ہوں اور عرفات میں بھی گیا تھا آج کے دن۔ پھر اس کے بعد میں 2018 میں نے عرفات میں ہی کام کیا تھا، سارا دن میں عرفات میں رہا تھا کہ جو خیمے تھے وہاں پہ میری ڈیوٹی لگی تھی الیکٹریکل کی۔ اس کے بعد میں 2019 میں نے پھر احرام باندھ کے حج کیا۔ اس میں بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کیونکہ پہلے میں حج کرنا نہیں چاہتا تھا، پھر میں حج بدل کرنا چاہتا تھا، کسی کے نام کا حج کر لوں، تو اس میں یہ تھا کہ ہمیں پیسے وغیرہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا مائنڈ بدل گیا۔ پھر میں نے حج جو ہے وہ اپنے نام کا کیا، اپنے ریلیٹیو کے نام کا کیا۔ پھر اس کے بعد میں الحمدللہ بڑا زبردست تھا، لیکن جو لاسٹ والا ہے جو 2020 کا حج ہے، یہ واقعہ ہے اس کا کہ 2020 میں مینا مزدلفہ عرفات میں بھی خیموں کے اندر نہیں گیا، عرفات میں بھی نہیں گیا، لیکن میں وہاں پر موجود تھا حج کے دنوں میں۔ مینا کے قریب ہی ہماری رہائش گاہ آ گئی تھی جہاں حاجیوں کے گھر ہوتے تھے، ہوٹل ہوتے تھے۔ ہماری جو رہائش تھی وہ تھی کہیں دور، تھوڑی سی مکہ کے باہر اسکان کیمپ میں، انان اسکان اس کو کہا جاتا ہے، ABCD اسکان اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم شفٹ کیے گئے کووڈ کی وجہ سے بلڈنگز میں، حاجیوں کی بلڈنگوں میں ہم آ گئے تھے، تو الحمدللہ بڑا خوبصورت ہوٹل تھے ہمارے ذریعہ میں، تو البیک کے پاس ہماری بلڈنگ تھی۔ ایک قدم کے باہر جیسی بلڈنگ سے ہم باہر نکلتے تھے، یہاں بلڈنگ کی چھت پہ جا کے، ٹاپ پہ جا کے ہم دیکھتے تھے نا لیفٹ سائڈ سے، تو ساتھ ہی ہمیں مینا نظر آتا تھا، مینا کی کچھ اس میں نا جو اسٹیشن ہے میٹرو کا وہ نظر آتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2020 میں اس بلڈنگ میں رہا، میرے لیے چونکہ وہ حج سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے میں نے آج یہ چوائس کی ہے کہ میں آج آپ کو یہ واقعہ سمجھتا ہوں۔ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کو میں نے یہ تو بتا دیا کہ 6 حج میں نے کہاں سے کیے، کیسے کیے، احرام باندھ کے 3 کیے، خدمت خلق سمجھ کے، کام سمجھ کے، اوور ٹائم سمجھ کے میں نے جو کام کیے وہ مینا مزدلفہ عرفات میں بھی، وہ بھی میں نے تین کیے، 3 بار 3 سال۔ جو 7واں حج میں جس کو کہہ رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ 7ویں حج میں وہاں پہ موجود تھا، مینا کے قریب تھا۔ جو چیزیں مجھے 6 حج میں نہیں ملی، جو کام میں 6 حج میں نہیں کر سکا، وہ کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7ویں حج میں نے کیا۔ وہ کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے جو تھی نا 6 حج جو میں نے کیے ہیں، 2019 تک میں نماز نہ پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اپنی اس چیز کی میں نے فکر نہیں کی کہ میں خانہ کعبہ میں کام کرتا ہوں، میں مدینہ شریف اتنی بار جاتا ہوں، تو میں اس چیز کے اوپر بہت ہی کمزور تھا، بہت ہی یہ سمجھ لیں کہ اس کی زیادہ احتیاط نہیں کرنی، اس کے لیے میں نے کوشش زیادہ نہیں کرنی، بہت کم، جو حرم نے نماز پڑھ دی وہ پڑھ دی، گھر گئے تو یہ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہوتا تھا کہ میں مسجد میں جاتا تھا، بہت مشکل ہوتا تھا۔ پھر نمبر 2 پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، وہ پہلے بہت کم کرتا تھا، لاسٹ ایئر میں یہ ہے کہ میں نے تھوڑی زیادہ کر دی، اور تقریباً ہر رمضان میں 8 سال کے جو رمضان میرے گزرے ہیں سعودیہ میں، وہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 قرآن پاک بس میں رمضان میں پورے پڑھتا تھا، باقی دنوں میں کچھ صورتیں وغیرہ پڑھ لی، یاسین پڑھ لی، مزمل پڑھ لی، سورۃ الملک پڑھ لی، سورۃ الانبیاء اتصال، سورۃ النبأ پڑھ لی، کافی اس طرح پڑھی، تو پابندی نہیں کرتا تھا۔ 2017 کے حج میں یہ زبردست کیا میں نے کہ رمضان سے لے کر حج تک، اس کے دوران یا اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل پڑھ دیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2020 کا حج تھا، اس میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھ دیا، کچھ احادیث بھی پڑھ لی۔ تو ان سب کو پڑھنے کے بعد جو میرے دل میں خیال آیا
وہ یہی تھا یار، جو میرے پاس 6 سال حج میں جو میں نے 6 حج گزارے ہیں مینا مزدلفہ عرفات میں اندر موجود رہ کر، جو میرے پاس چیز نہیں تھی وہ میں نے حاصل کی، وہ میں نے پکڑ لی۔ جو میرے پاس چیز، میں جس نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، اس 7ویں حج میں نے نماز کو پابندی سے پکڑ لیا تھا۔ رمضان سے پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا، اللہ سے دعا کی، نماز پڑھنی شروع کی۔ اس کے بعد میں نے اپنی چیز یہ سوچا کہ میرے پاس اب جو چیز ہے نا وہ اب آ گئی ہے، جو مجھے ملنا تھا وہ مجھے مل گیا۔ نمبر 2، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، اس میں الحمدللہ میں نے جتنا بھی اس میں ترجمہ پڑھا، پڑھتا گیا تو مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا سکون ہوا، اتنا اس میں یہ سمجھ لیں کہ مجھے یہ سمجھ آ گئی اس چیز کی کہ اب مجھے جو ملنا تھا نا وہ میں نے انعام حاصل کر لیا۔ احادیث وغیرہ میں نے پڑھی تو جواب میں آپ کو یہی ہے کہ جو چیز مجھے 6 سال 6 حج میں مجھے نہیں ملی، جو مجھے مینا مزدلفہ عرفات میں الحمدللہ ہر حج میں بڑا مزہ آیا مجھے، لیکن جو اس حج کرنے کے بعد بھی میں نے اپنی نمازوں کو نہیں پابندی سے پڑھنا شروع کیا۔ 6 حج کرنے کے بعد بھی میں نے اپنی قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنا نہیں شروع کیا۔ 6 حج میں نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل نہیں پڑھا۔ وہ کب میں نے کیا؟ وہ 7ویں میں کیا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حج کو بھی میں اپنے ساتھ جوڑ دوں۔ اس حج میں بھی وہاں پر موجود تھا کہ 2020 میں جہاں پہ لوگ پاکستان سے بھی نہیں گئے، پوری دنیا سے امت مسلمہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکی، ان دنوں میں وہاں پر موجود تھا۔ میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ ان دنوں میں نے خانہ کعبہ کے طواف بھی بہت زیادہ کیے۔ جب میں ریزائن کر چکا تھا تو میں نے بڑی کوشش کی، چھت پہ جا کر کچھ ایسے آئیڈیاز نکال کر کے انہوں نے طواف کے اوپر پابندی کی ہوئی تھی، جیسے ہی شفٹ چینج ہوتی تھی اس دوران سے پہلے میں شروع کرتا تھا یا اس دوران میں شروع کرتا تھا تو الحمدللہ نئی شفٹ آ جاتی تھی۔ اور ادھر شرطوں کی، وہاں کی آرمی کی، وہاں کی جو ڈیوٹی لگتی تھی تو وہ اتنا الحمدللہ ان کے رحم دل تھا کہ وہ طواف پورا کرنے دیتے تھے۔ تو اس میں میں نے طواف گن گن کے اپنے لاسٹ میں کیے تھے۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے اس میں یہی پیغام ہے کہ جو مجھے 6 حج میں چیز نہیں ملی، جو میں نے 6 حج میں جس چیز کی پابندی نہیں کی، آج بھی لوگ کچھ ایسے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جو عمرہ بھی کرتے ہیں، جو حج بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی نمازوں کو فکر نہیں کرتے۔ ہم پیسوں کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں، پیسوں کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، لیکن ہم پیسوں کے ساتھ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کو اچھی آواز میں تلاوت کرنی چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی میسیج ہے، آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ الحمدللہ جو چیز میں نے 6 حج میں نہیں پائی وہ مجھے 7ویں حج میں ملی تھی، وہ تھی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ نے بھی اس چیز کو پابندی کرنی ہے، اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے قرآن پاک کی پابندی کرنی ہے کہ اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اس کے تلفظ بہتر کرنے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔